اسماعیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1401۔ ابو زناد نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ہرمز نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر، یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں، دوہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائی ہوئی ہو جو چلا رہی ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1402۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملہ میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1403۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے خالد بن اسلم نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1404۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی کہ عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یحییٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1405۔